अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जानिब से एक बड़ा हुक्म आया है। कस्टम एक्ट केस की समाअत थी आज और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत का 13 और 16 जनवरी का जो फैसला है वो वापस लिया है और इस फैसले के नतीजे में होने वाली तमाम तर कार्रवाई, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं यानी कि तौहीन अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत के केस की समाअत और तौहीन अदालत के केस में जो फ़ैसला आया जिसमें रेगुलर कमेटी और आइनी बेंच की कमेटी के ख़िलाफ़, मेंबरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो कहा गया था कि फुल कोर्ट इस मामले को सुने, वो भी दूसरे अल्फाज में ख़त्म हो गया। आज केस की समाअत की क्या तफसीलात रही, मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अमानत गिशकोरी। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अमानत गिशकोरी साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया और अब आते हैं केस पे। क्या आज तफसीलात रही, अटर्नी जनरल ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और बेंच की जानिब से क्या रिमार्क्स आए? जी शुक्रिया सभी साहब। आज कस्टम एक्ट से मुतल्लिक ये केस था जो कि 7 रुकनी आइनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था 8 रुकनी आइनी बेंच के सामने, ताहम जस्टिस आयशा मलिक जो कि 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थी, उन्होंने बैठने से माजरत की थी और वजह ये थी कि जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसी केस से मुतल्लिक आर्डर जारी कर चुका है। तो जैसे आयशा मलिक के इन माजरत के बाद बेंच टूट गया था। आज 7 रुकनी आइनी बेंच था। तो आज अटार्नी जनरल अदालत में पेश हुए तो अदालत की जानिब से सवालात किए गए कि गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला जारी किया गया है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और आपको 27A का जो नोटिस होता है अटार्नी जनरल को, मुआवनत का नोटिस, वो भी नहीं किया गया था। तो आप कानूनी हैसियत क्या देखते हैं उस फैसले की, और जजेस के बारे में जो बातें तौहीन अदालत की बातें की गई हैं, तो अटार्नी जनरल ने ये बताया अदालत को कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जैसे मंसूर अली शाह का तौहीन अदालत से मुतल्लिक जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अब अपील दायर की जाएगी, नज़रसानी में आएगी हुकूमत। और जो आपने बात की आर्डर्स की, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने 13 और 14 जनवरी को जैसे मंसूर अली शाह और जैसे अकील अब्बासी ने जो आर्डर्स जारी किए थे, जो हुक्मनामे थे समाअत के, वो वापस लिए गए हैं। 13 जनवरी को ये हुक्मनामा जारी हुआ था कि आर्टिकल 191 जो है उसकी तशरीह किया है और क्या जजेस कमेटी जो है वो रेगुलर बेंचेस से केस वापस ले सकती है या नहीं ले सकती, और दायरा समाअत किया है रेगुलर बेंच का। रेगुलर बेंचेस की पावर से मुतल्लिक तशरीह के लिए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें जो है केस के जो फ़रीक थे उनको, और दूसरा जो आर्डर था 16 जनवरी का, उसमें ये था कि बेंच चूँकि चेंज कर दिया गया था, आइनी बेंच को जो मामला भेजा गया था, जजेस कमेटी ने ये फ़ैसला किया था कि मामला जो है अब आइनी बेंच ये सुनेगा क्योंकि आइन की तशरीह से मुतल्लिक मामला है। तो उस पर जैसे मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी ने ये आर्डर जारी किया था 16 जनवरी को कि नहीं, हम ही ये केस सुनेंगे, क्योंकि पहले हमने केस ये सुना है तो अब हम ही इस केस की समाअत करेंगे। तो वो दोनों आर्डर्स जो हुक्मनामे थे वो वापस लिए गए हैं, और जो जजमेंट है गुज़िश्ता रोज़ की जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी की, उस पर रिव्यू का फ़ैसला हुआ है, उस पर नज़रसानी की जाएगी। और केस की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह पर सवालात उठाए जजेज़ ने, और आज सबसे एक जो मुनफरिद बात हमें नज़र आई वो ये थी कि जैसे अमीनुद्दीन खान जो कि धीमे मिजाज के हैं, जिनको आप भी कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, आप हियरिंग आप देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें वो बड़े आराम से बात करते हैं, कभी हाइपर नहीं हुए, उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो रही हो तो उस पर भी वो धीमे लहजे में बात करते हैं। लेकिन आज वो गुस्से में नज़र आए, उनकी जो टोन थी वो भी चेंज थी और काफ़ी सख्त गुस्से में थे। और उनका जो गुस्सा है वो इस बात पर था कि जजेस के हवाले से, चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से, जैसे मंसूर अली शाह ने फ़ैसले में जो लिखा है कि जजेस कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उसमें चीफ़ जस्टिस भी शामिल है, जैसे अमीनुद्दीन भी शामिल हैं, जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे जमाल खान मंदखेल शामिल हैं। तो वो दोनों जो कमेटियाँ हैं, एक आइनी बेंचेस की कमेटी और एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रेगुलर कमेटी, तो उन दोनों को उन्होंने तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया और ये कहा है फ़ैसले में कि नोटिस जारी करने चाहिए थे जजेस कमेटी को, लेकिन हम अदालती तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए उनको नोटिस जारी नहीं कर तो रहे। आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने क्या कहा? हाँ जी, मैं जैसे अमीनुद्दीन खान की बात कर रहा था और बड़े आज उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उनका ये कहना था, जैसे मंसूर अली शाह की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक जज जो है उसको अपने ज़ाती अनाद में एक जो पर्सनल ग्रज होता है उसमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि वो अपने साथी जजेस के बारे में ऐसे रिमार्क्स दे, तौहीन अदालत की बातें करे, और अगर दूसरे जजेस के बारे में बात हो रही हो, उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो, तो तब तो वो नहीं बोलते, और अगर उनकी बारी आई तो उन्होंने आइन को ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
جیسے امین الدین خان کا کہنا تھا کہ ایک جج نے جو اوتھ لیا ہوتا ہے اس کی پاسداری کرنا ہوتی ہے اور آپ قانون کے مطابق فیصلے دے سکتے ہو. آپ اس طرح کا فیصلہ کیسے دے سکتے ہو جس کی آئین اجازت ہی نہیں دیتا؟ ایک ریگولر بینچ کا کیس ہی نہیں تھا تو اس میں ضد کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں میں نے یہ کیس سننا ہے اور میرے سامنے ہی یہ لگایا جائے. تو جیسے امین الدین خان نے کہا کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں اور آج ہم بیٹھے ہیں اس بینچ میں اور ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ جو فیصلہ دیا گیا ہے گزشتہ روز اور جو ریمارکس ججز کے بارے میں دیے گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو دوسری نظر میں جیسے آپ نے سٹارٹ میں انٹرو میں بولا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے جو فیصلے ہیں ان کو غیر مؤثر کرنے کے حوالے سے عدالت نے آج ریمارکس دیے ہیں 7 رکنی آئینی بینچ نے. چونکہ وہ جوڈیشل آرڈر ہے اور ریویو کی بھی بات ہوئی تو مین جو ججمنٹ ہے اس کو تو واپس ابھی نہیں لیا, نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کی, اس کا ریکارڈ ضرور طلب کیا ہے اور اس کیس کو جوڑ دیا ہے اس کیس کے ساتھ. مطلب اب جو ہیئرنگ ہوگی کیس کی اب وہ جیسے منصور علی شاہ والا کیس جو تھا جو فیصلہ ہے اس کو بھی سنا جا سکے گا, اس کے میرٹس پر بھی بات کی جا سکے گی. سمجھیں کہ اس کا بھی ریویو اب 7 رکنی آئینی بینچ کر سکتا ہے کیونکہ اب اسی کیس کے ساتھ کلب کر دیا ہے انہوں نے کسٹم ایکٹ اور جیسے منصور علی شاہ نے جو ریگولر بینچز کی پاور اور توہین عدالت کا جو معاملہ اٹھایا تھا اب وہ کلب ہو گئے ہیں. اب آئینی بینچ جو ہے جیسے جمال خان مندوخیل نے بھی سخت ریمارکس دیے, جیسے محمد علی مظہر نے دیے, جیسے مطلب تمام ججز جو تھے, جیسے حسن اظہر رضوی کی جانب سے بھی یہ ریمارکس دیے گئے جیسے منصور علی شاہ کے خلاف, اور تمام ججز کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے ریمارکس نہیں, ججز میں جو ہارمنی کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے. جیسے جمال خان مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ میں سب سے زیادہ عدلیہ کی آزادی کا علمبردار ہوں لیکن اب 26ویں ترمیم آ چکی ہے. جیسے محمد علی مظہر نے بھی یہ بات کی کہ آپ سب کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ 26ویں ترمیم آ چکی ہے, آئینی ترمیم ہے, پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے, سب کو مان لینا چاہیے. اگر آپ نہیں مانتے اس چیز کو تو الگ بات ہے, آپ کرتے رہیں, فیصلے کرتے رہیں کہ جب تک 26ویں ترمیم موجود ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. اور سسٹم جو ہے وہ اب بدل چکا ہے تو اب ججز کو اس طرح کے اس قسم کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اور جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جس طرح جیسے منصور علی شاہ نے فیصلہ دیا ہے تو مجھے اس طرح امید نہیں تھی کہ ایک جج جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ دے گا, کیونکہ ہماری جو روایات ہیں, ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. ہم ججز تو خاص طور پر ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی آرڈرز کے اندر اتنے سخت الفاظ یا توہین عدالت کی باتیں نہیں کرتے. صاف ظاہر ہے توہین عدالت جو ہے وہ کوئی لیٹیگنٹس کرتے ہیں, کوئی وکیل آ کے کوئی ایسی بات کرتا ہے. اب اور جج بھی وہ ہیں جو قاضی فائزہ کے دور میں اپنے خطوط میں کالجیالٹی کی بات کرتے تھے کہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ باہمی اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور آج وہی جج ہیں جو نہ صرف آئینی ترمیم کو نظر انداز کر کے بعدی نظر میں, جس طرح کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی کل کہا کہ جو آئین کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف کیا اقدامات ہونے چاہیے, ایک طرف وہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ججز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اصل میں سب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب جو کچھ بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس میں اخلاقیات اور یہ روایات اور یہ چیزیں سائیڈ پہ ہو گئی ہیں. اب بات ہے اختیارات کی اور اقتدار کی. حالانکہ یہ سیاسی پہلے یہ بحث ہوتی تھی کہ ایک بندہ وزیر اعظم بن رہا ہے, وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, تو مخالفین جو ہوتے تھے وہ ان کے خلاف کمپینیں کرتے, بیانات دیتے تھے. تو اب بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے اندر وہی صورتحال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. چونکہ جیسے منصور علی شاہ انہوں نے ہی چیف جسٹس پاکستان بننا تھا, انہی کی باری تھی, تو وہ نہیں بن سکے 26ویں ترمیم کے بعد. یا افریدی صاحب کو بنا دیا گیا. لیکن میں اس کو دوسری نظر سے دیکھتا ہوں اس طرح سے کہ پارلیمان نے آئینی ترمیم کی ہے, جمہوری پارلیمان ہے, الیکشن سے آئے ہیں, منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے آئینی ترمیم کی ہے. اب اختیارات کی بات نہیں ہے, آئین پر عملداری کی بات ہے. نہیں, وہی میں بات کر رہا تھا کہ اب جو ججز بات کر رہے ہیں کہ اب 26ویں ترمیم آ چکی ہے, تو حالانکہ جیسے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یہ خود سب سے زیادہ جب بھی بات ہوتی تھی کسی بھی کیس کے اندر وہ کہتے تھے جی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ تو ہم نہیں سنیں گے, پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہمیں اس کے فیصلوں کی قدر کرنی چاہیے. ہاں جو آتے ہیں منتخب نمائندے وہ آگے قانون بدل دیں, تو بار بار ان کی جانب سے یہ بات کی جاتی. لیکن وہی چیز کہ اب جب بات آئی ذات کی اور ان سے تو ججز کے درمیان اختلافات بڑھ گئے, اور جیسے منصور علی شاہ اس طرح کی سخت باتیں کر رہے ہیں اور چیف جسٹس کو توہین عدالت کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر غلط کام ہے, 26ویں آئینی ترمیم غلط طریقے سے ہوئی ہے تو اس کے خلاف بینچ بن چکا ہے. حالانکہ اس بینچ پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور فل کورٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. تو لیکن میرے خیال میں جیسے منصور علی شاہ کو اس طرح کا جو فیصلہ ہے اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف, وہ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ اپنی ٹھیک ہوگا, وہ بھی ایک جج ہیں, ان کی بھی ایک قانونی حوالے سے ان کی ایک
انڈرسٹینڈنگ ہے, سمجھ ہے. لیکن مطلب ایک آپ اس کہہ سکتے تھے کہ فل کوڈ بنایا جائے اور وہ بیٹھ کے اس کو بات کرے. تو آپ نے ایک آرڈر دے بھی دیا, جس طرح جیسے محمد علی مظہر نے گزشتہ روز بات کی کہ جیسے منصور علی شاہ نے اسی طرح کا کام کیا ہے کہ کچھ نہیں بھی کہا اور بہت کچھ کہہ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے خلاف تو انہیں عدالت بھی لگا دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ فل کوڈ بنا دیا جائے. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے. لیکن ججز کے ذمہ میں جو اختلافات ہیں اب مزید جو ہے ان میں شدت آئی ہے. آج کا جو کیس ہے وہ کب تک ارجنٹ ہوا ہے؟ آج ڈیٹ نہیں دی گئی, حکمنامے واپس ہوئے ہیں, ڈیٹ ان آفس ہے, غیر معینہ مدت کے لیے یہ کیس ملتوی ہوا ہے. اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ جیسے منصور علی شاہ نے جتنی بھی ہیئرنگز کی ہیں کسٹم ایکٹ سے متعلق کیس کی, اور اس کے علاوہ جب ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی تو اس کی تمام جو سماعتیں ان کا ریکارڈ طلب کیا گیا, اور آئینی بینچ نے تمام ریکارڈ جو ہے اسی کیس کے ساتھ کلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب دونوں کیسز کو کسٹم ایکٹ کے کیس کے ساتھ ہی سنا جائے گا. بہت شکریہ گشکوری صاحب بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, آج جس کیس کی سماعت تھی آئینی بینچ تھا, اور اس آئینی بینچ میں جسٹس عائشہ ملک نے بیٹھنے سے معذرت کی, 2 صفحات پر مشتمل اپنا ایک نوٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ خود جسٹس منظور علی شاہ کے ساتھ بینچ میں حصہ تھی جس نے جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا. بینچ کے اختیارات پر انہوں نے بات کی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو عدالتی ٹریڈیشنز ہیں اس کے خلاف ہے. سینکٹٹی کی بات کی, جوڈیشل آرڈرز کی سینکٹٹی کی بات کی, لیکن جوڈیشل آرڈرز کی سینکٹٹی سے زیادہ آئین کی سینکٹٹی کی بات ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے اور جس کو ترجیح دینی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.